سماجی برائیاں ہے نا ایک بھاری بھرکم سا لفظ، لیکن اصل میں یہ وہ مسائل ہیں جو انسانی معاشروں کو سمجھیں کہ ازل سے پریشان کرتے آ رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسائل ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا روپ بدل لیتے ہیں؟ تو آئیے آج اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے وہ دیو آج کس نئے بھیس میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پھر سب سے بنیادی سوال کیا بنتا ہے؟ یہی کہ کیا آج کے مسائل بالکل نئے ہیں یا یہ صرف نئے ماسک پہنے وہی پرانے عفریت ہیں؟ کیا غربت اور بیماری کی جگہ اب ڈیجیٹل تنہائی نے اور عوامی جذبات کو ابھارنے والی سیاست نے لے لی ہے؟ چلیں اس گتھی کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ اچھا، اس بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سماجی برائی کا مطلب کیا ہے۔ یہ صرف ایک اصطلاح نہیں ہے، اس کے پیچھے سوچ کا ایک پورا سفر ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب ہر مسئلے کی جڑ کسی فرد کی اخلاقی کمزوری کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہم اس سوچ سے بہت آگے آ چکے ہیں اور اب ہم ان نظاموں پر سوال اٹھا رہے ہیں جن میں ہم سب رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ایک باقاعدہ تعریف دیکھیں تو سماجی برائی کوئی بھی ایسا نقصان دہ رواج یا حالت ہے جو پورے کے پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مطلب اس میں انفرادی سطح پر جوئے یا نشے جیسی عادتوں سے لے کر بڑے پیمانے پر ظلم اور عدم مساوات جیسے نظامی مسائل تک سب کچھ شامل ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس بحث کے بالکل مرکز میں آتی ہے۔ ایک طرف ہمیں انفرادی کمزوریاں نظر آتی ہیں، یعنی کسی شخص کی اپنی غلطیاں۔ دوسری طرف ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے ہے۔ تو اصل مجرم کون ہے؟ وہ انسان یا وہ نظام جو اسے بنا رہا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب سماجیات تلاش کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے۔ قدیم مذاہب نے بھی سماجی برائیوں کی بات کی، لیکن ان کا زاویہ بھی اجتماعی ہی تھا۔ جیسے بدھ مت میں وبائی امراض کو ایک اجتماعی آفت کے طور پر دیکھا گیا، نہ کہ صرف کسی ایک فرد کی بیماری۔ اسی طرح ہندو مت میں جہیز جیسی رسموں کو ایک سماجی ناسور سمجھا گیا جو پورے معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ تو کلیدی نقطہ کیا ہے؟ یہی کہ نقصان کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کا ہو رہا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک بہت بڑے موڑ پر، 1942 کی بیورج رپورٹ۔ اس ایک رپورٹ نے سماجی مسائل کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے ان مسائل کو انفرادی ناکامی کے بجائے ایک معاشرتی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ ذرا تصور کریں، دنیا ایک خوفناک جنگ کی آگ میں جل رہی ہے، اور اس دوران برطانیہ میں ایک رپورٹ تیار ہو رہی ہے جس کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں بلکہ جنگ کے بعد ایک بہتر محفوظ معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اس رپورٹ کا مقصد سماجی تحفظ کی بنیاد رکھنا تھا۔ تو بیوریج نے 5 بڑے دیووں کی نشاندہی کی جن سے لڑنا تھا۔ پہلا تھا وانٹ یعنی غربت اور مفلسی، دوسرا تھا اگنورنس یعنی جہالت، تیسرا سکوالر یعنی رہائش کی خراب صورتحال اور گندگی، چوتھا آئیڈلنس یعنی بیروزگاری، اور پانچواں ڈیزیز یعنی بیماری۔ غور کریں، یہ سب مادی مسائل ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار یہ کہا گیا کہ ان سے نمٹنا کسی فرد کا نہیں بلکہ ریاست کا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ 1942 کی بات تھی۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں اور دیکھتے ہیں کہ ان دیووں کی شکل کیسے بدل گئی ہے۔ کیا ہم نے پرانے دیووں کو شکست دے دی ہے یا ان کی جگہ اب نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ دیووں نے لے لی ہے؟ یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ بیوریج کی غربت کی جگہ آج عوامی خدمات کی کمی نے لے لی ہے، یعنی اچھے اسپتال، اسکول، سڑکیں نہ ہونا، کیونکہ ریاستیں ان پر پیسہ خرچ کرنے سے کتراتی ہیں۔ جہالت کی جگہ اب پاپولسٹ سیاست نے لے لی ہے، جو حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہے اور ماہرین پر عدم اعتماد سکھاتی ہے۔ اور جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ اب سماجی تنہائی کی وبا ہے، جہاں ہم ڈیجیٹلی طور پر تو جڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں پہلے سے کہیں زیادہ اکیلے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان دیووں کے سائے میں مایوسی پھیل رہی ہے، منظم طریقے سے غلط معلومات اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی پر ایک ایسا اندھا یقین پنپ رہا ہے جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر رہا ہے۔ آج کے دیو زیادہ مکار اور غیر مری ہیں، جو ہمارے جسموں پر نہیں ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس گہری فلسفیانہ بحث کی طرف واپس لے جاتا ہے کہ ان تمام برائیوں کی جڑ آخر ہے کیا؟ کیا یہ نظام کی خرابی ہے یا افراد کا اخلاقی زوال؟
یہ اقتباس ایک گہرے مذہبی اور فلسفیانہ مسئلے کو سامنے لاتا ہے جسے تھیوڈیسی کہتے ہیں، یعنی یہ سوال کہ اگر دنیا کو ایک بھلائی والی ہستی نے بنایا ہے تو پھر اس میں اتنی برائی کیوں ہے؟ یہ فلسفہ اس وقت جواب دینے سے قاصر ہو جاتا ہے جب ہم منظم ناانصافی کو دیکھتے ہیں۔ نسل پرستی یا ذات پات جیسی برائیوں کو صرف چند برے لوگوں کی کارستانی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، یہ پورے کے پورے نظام کا نقص ہے۔ تو کلیدی سوال آج بھی وہی ہے، کیا ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے یا اس نظام کو جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے؟ سماجیات کا جدید نظریہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اب توجہ انفرادی ذمہ داری سے ہٹ کر اجتماعی عمل کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ تو آخر میں آئیے اس بات پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر مسائل اجتماعی ہیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ ان کا حل بھی اجتماعی کوششوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ بال گنگادھر تلک کا یہ تاریخی قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سماجی اصلاحات کے لیے اجتماعی عمل سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ تبدیلی کی اصل طاقت عوام کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے اگر وہ متحد ہو جائیں۔ تو عملی طور پر یہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہ فریم ورک ایک راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا قدم ناانصافی کو پہچاننا کہ مسئلہ ہے کیا۔ دوسرا قدم ایک مشترکہ مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تیسرا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے NGOs اور دوسرے گروہوں کے ساتھ مل کر تعاون کرنا۔ اور آخری اور سب سے اہم قدم ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے عملی طور پر کام کرنا جو اس سماجی نقصان کی جڑ ہیں۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ بیوریج کے دیووں سے لڑنے کے لیے قومی سطح پر بڑی بڑی پالیسیاں بنائی گئیں، ویلفیئر اسٹیٹ بنائی گئیں۔ آج کے ان نئے، زیادہ پیچیدہ اور غیر مرئی دیووں سے لڑنے کے لیے ہمیں کن حکمت عملیوں کی ضرورت ہوگی؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو مل کر ہی تلاش کرنا ہے۔